علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں ان کا نام حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنی بڑی شان والے صحابی رسول ہے کہ انہیں عشرہ مبشرہ کی جماعت سے تعلق ہے اور حضرت عشرہ مبشرہ میں سے شامل ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی کئی نسبتیں ہیں۔ آپ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام کے پھوپھو کے لڑکے بھی ہیں، پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پھوپھی زاد بھائی بھی ہوئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بھتیجے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے آپ بھتیجے ہیں۔ آپ پانچویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول فرمایا، یعنی اتنے جلیل القدر سابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اسلام کے دونوں ہجرتوں میں شامل ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ ذو ہجرتین ہے آپ، دونوں ہجرتیں، یعنی آپ حبشہ کی ہجرت میں بھی شامل ہوئے اور مدینے کی ہجرت میں بھی شامل ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ بہت بہادر تھے اور آپ کی بہادری مشہور تھی۔ آپ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ زندگی میں ساری جنگوں میں شرکت فرمائی۔ جتنی جنگیں آقا علیہ السلام نے شرکت کی ہے، آپ نے ساری جنگوں میں شرکت فرمائی۔ اور آپ کی شادی مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، آپ کا نکاح ان سے ہوا، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نے اس رشتے کی آقا علیہ السلام کا حکم ہوا کہ یہ رشتہ ہو، تو یہ اس رشتے کو حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرمایا اور حضرت ابو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ داماد ہوئے، سبحان اللہ۔ آپ کے تین بیٹے تھے، حضرت عبداللہ اور حضرت عروہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ تین بیٹے تھے۔ اس میں سے حضرت عبداللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہی شخص ہے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد یزیدیوں سے لڑتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف میں شامل تھے۔ آپ نے یہ حکم فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں یہ خط بھیجا کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں، یا تو آپ خلیفہ بن جائے، میں آپ کو قبول فرما لیتا ہوں۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا۔ آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ علی، کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ کی صف میں قاتلان عثمان شامل ہے، تو آپ پہلے انہیں آپ کی صف سے نکالے، پھر ہم آپ کی بیعت کو قبول فرمائیں گے۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ ماحول بڑھتا گیا اور جنگ کی نوبت آ گئی، جنگ جمل کی نوبت آ گئی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے جنگ جمل۔ پھر جنگ جمل ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ دونوں آمنے سامنے آئے۔ جنگ کا موقع یا مغرب کا وقت تھا، دونوں نے گفتگو فرمائی کہ حضرت علی نے فرمایا کہ زبیر، پہلے آپ مجھ سے گفتگو فرما لیجیے۔ جب گفتگو ہوئی تو ایک طے پایا گیا کہ ایک معاہدہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، اور کچھ شرطیں باقی تھی، وہ فجر کے بعد اسے طے کر لیا جائے گا۔ اس طریقے سے گفتگو ہوئی تو یہاں پہ عبداللہ بن سبا، مروان بن حکم، ایسے لوگ ان کی جماعت کے لوگ شامل تھے۔ کچھ حضرت علی کی فوج میں تھے، کچھ حضرت زبیر بن عوام کی فوج میں تھے۔ جب ان لوگوں کا مشورہ چل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن عوام کا، تو ان کی میٹنگ الگ چل رہی تھی کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا
تو جو ہمارا مقصد ہے مسلمانوں میں دو گروہ میں آپس میں لڑانا، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اس کے تحت انہوں نے یہ کیا اللہ اکبر، کہ جب آپس میں طے ہو گئے، حضرت علی اپنے خیمے میں چلے گئے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں چلے گئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ آگ لگا دی ایک دوسرے کے خیموں میں۔ یہ دونوں گروہ دونوں میں تھے، انہوں نے حضرت زبیر کے خیمے میں رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں لگا دی، اور انہوں نے حضرت علی کے خیمے میں لگا دی۔ اور جب اس طریقے سے باہر آئے، حضرت علی تشریف لائے باہر، کیا ہوا، آگ کیوں لگی؟ تو لوگ ان ظالم نے کہا کہ حضرت زبیر بن عوام نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اور جب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ باہر آئے تو کہا کہ حضرت علی نے معاہدے کو توڑ دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے آگ لگا دی، اور جنگ کا معاملہ ہوا، ہوتے ہوتے جنگ صبح فجر تک چلی۔ فجر کے بعد جب ظہر کا وقت آیا تو حضرت زبیر بن عوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں آمنے سامنے آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا، اے زبیر تمہیں یاد ہے آقا علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اس جنگ کے موقع پر آپ کو یاد دلایا کہ آپ دونوں بھی، حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ دونوں بھی ایک دوسرے کے اتنی محبت کے ساتھ قریب چل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے زبیر کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت زبیر نے فرمایا ہاں میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کیا تم زبیر سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں میں بھی زبیر سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے دونوں پہ اب فرمایا کہ دونوں سنو، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم دونوں آمنے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہوگے، اور یہ وہ موقع تھا حضرت جنگ جمل کا۔ اور فرمایا زبیر یاد رکھنا اس وقت تم علی کے ساتھ ہو جانا۔ اور اس طریقے جب آقا علیہ السلام نے اس حدیث شریف کو اس کو فرمایا تھا، حضرت علی نے اس وقت یاد دلایا، تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، اور پھر تلوار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ علی میں اب نہیں لڑتا ہوں، اور آپ وہاں سے جانے لگے۔ ظہر کا وقت تھا، نماز پڑھنے کے لیے آپ جیسے ہی گئے تو یہ مروان بن حکم کی جماعت کا ایک شخص آیا، اس نے کہا، اور جیسے آپ سجدے کی حالت میں گئے، جیسے سجدے میں گئے، اس ظالم نے آپ کا سر قلم کر دیا، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اس طریقے سے آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ آپ کی خبر انور یہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور بار بار ادب کے ساتھ ان کی بارگاہوں کی حاضری نصیب فرمائے۔ فاتحہ فرمائیے۔